بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ علامہ بن قیم فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائے تو سمجھ جاؤ تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ ادرک کے پیسٹ کی انضمام کو درست رکھتا ہے اور پہاڑی نمک کا ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھ کو اسٹیل کے چمچے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کریں، پھر اس میں 2 چمچ دہی ڈال دیں تو دہی 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گا۔ یا سلامو یا اللہ، یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ ہے 101 مرتبہ صبح شام اول آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ بات کرنا، نمبر 2 زیادہ سونا، نمبر 3 زیادہ کھانا، نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی اور خرگوش کی سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقم پڑھے اور پھر جس کام کے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرمائیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہوتا ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ سورج بہت گرم ہے، اتنا کہ آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 145 کلومیٹر فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھائی دیتے ہیں، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملے کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری یعنی کہ اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غدائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش رہتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردوں جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ سوتے ہوئے جو کھرانٹے لے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو قیامت کے روز کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اتنی بار کلمات کہیں۔ نیمبو لیں اور اسے کاٹیں، پھر اس کو پیشانی پر مسل دیں، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں سوجن دور کرنے کے لیے گھیا یعنی کہ لوگی کدوکش کریں اور اسے اپنے ہاتھ پر پاؤں پر اچھی طرح رگڑ لیں۔ 1 گھنٹے بعد دھو لیں اور پھر پیٹرولیم جیل لگائیں۔ خارش کی بیماری سے نجات کے لیے کوئلے لے کر اسے گرم کر لیں، پھر اس کے اوپر شکر جو گڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں۔ اس سے دھونی پورے جسم پر لیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد ادرک کے باریک باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت یہ 3 باتوں کا اہتمام کرے گا، یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، خواہ سامنے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، گھر میں رزق دروازے توڑ کر آئیں گے۔ صبح شام سلاد کے طور پر پیاز کا استعمال بد ہضمی روکتا ہے اور جسمانی طاقت بڑھاتا ہے۔ اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ لگا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار کر رہے ہیں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جب آپ شیشے کے سامنے بولتے ہیں اور اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو آپ ذہنی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر آپ بیٹھے بیٹھے ہاتھ پاؤں ہلاتے رہتے ہیں تو آپ ذہنی انتشار کا شکار ہیں۔ اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے عادی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کی یادداشت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آنکھیں بند کر کے یاد کرنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے سونگھنے کی احسن بہت اچھی اور تیز ہوتی ہے ان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا، سبحان اللہ، اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے کی عادت جسم کے لیے نہایت نقصان ثابت ہو سکتی ہے۔ جوڑوں کا درد ہو یا پٹھوں کی کمزوری، ہری مرچ ایسی سبزی ہے جو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ لوہے جیسے مضبوط ہو جاتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ 1 گلاس دودھ اور 1 کیلا، 3 کھجور، 3 بادام اور 2 چمچ دلیا، جو کا دلیا جو ہوتا ہے، جو ان سب چیزوں کو بلینڈ کر لیں، یہ وزن بھی بڑھائے گا اور طاقت و توانائی کا خزانہ بھی ہے۔ ناظرین، مچھلی کھا کر ٹھنڈے پانی سے غسل کرنے سے فالج ہو سکتا ہے۔ حرام جانور گھر میں لے آنے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ دوستو، آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو آپ ہمیں لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں بتائیں۔